सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कोई भी सफारत खाना हो, किसी भी मुल्क का हो, वो लोगों की सहूलत के लिए वहाँ पे काम करता है और उनका काम होता है कि जो भी लोग जिस मुल्क में भी रहते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ जर्मनी में जो पाकिस्तान का सफारत खाना है बर्लिन में, उसका जो काम है, वो जर्मनी में रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं, उनकी कोई मुश्किलात हैं, उनको कोई मसाइल हैं, उनके लिए आसानी पैदा करना। यहाँ तक कि अगर आप किसी मुश्किल में यहाँ जेल में भी चले गए, तो सफारत खाने का काम होता है कि आपकी हेल्प करे, आपको वकील की ज़रूरत है, इसमें भी आपकी मदद करे। आज मैं एक आपके लिए वाक़या लेके आया हूँ, वो लड़की की तस्वीर मैं ऊपर बोर्ड पे लगा दूँगा। मुझे कल किसी ने भेजा था और ये लड़की जो है अपनी फैमिली के साथ बर्लिन गई, बर्लिन पाकिस्तानी सफारत खाने में। इसके साथ वहाँ पे क्या सलूक हुआ और किस तरह वहाँ पे इसे डील किया गया और कौन-सी गफ़लत बरती गई कि इसे परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं ये नहीं कहता कि सारा अमला जो होता है वो गलत होता है या उनका जो अखलाकी मेयार है वो सबका एक जैसा है। अच्छे लोग भी शामिल हैं इसमें, बड़े-बड़े अच्छे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन एक भी बंदा जो गलत होता है, क्योंकि हमारी कौम की हालत ये है कि किसी छोटे बंदे को इज़्ज़त मिल जाए, तो उसके लिए वो मुसीबत बन जाती है। उसके लिए वो अज़ाब बन जाता है। सिर्फ़ उसके लिए नहीं, दूसरे जो उसके साथ जिसको भी वो काम पड़ता है, उसके लिए भी मुश्किल पैदा होती है। ये कहती है कि पहले इसकी मैं आपको पूरी बात सुना देता हूँ मुख्तसर सी करके कि कोई पेपर थे, टेस्ट करवाने थे। 450 किलोमीटर दूर से ये बर्लिन गए। इनकी ये लड़की की वालदा भी साथ थी और भी फैमिली साथ थी और वहाँ पे इन्होंने जो पेपर टेस्ट करवाने थे वो 2 ज़ुबानों में थे। एक जर्मन था, एक इंग्लिश था। ज़ाहिर है पाकिस्तान में जर्मन तो नहीं चलती। जो जर्मन पेपर होते हैं फिर उनका तर्जुमा करवा के इंग्लिश में वो टेस्ट करवाने थे। कहती हमने ये पेपर जमा करवाए और जब हमने ये पेपर वसूल किए तो जो जर्मन थे, मतलब हमारे इतने पढ़े लिखे लोग हैं एम्बेसी में बैठे हुए, सारे नहीं अच्छे भी हैं। तो उसने जो जर्मन पेपर थे उनके ऊपर स्टैंप लगा दी और जो इंग्लिश थे उन्हें रहने दिया। क्या ज़बरदस्त! हाँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो इंग्लिश थे वो पाकिस्तान वालों की समझ में तो आ रहे थे, जर्मन तो नहीं आ रहे थे। चलो जी गलती हो गई, बंदे से इंसान से गलती हो गई। और फिर जब इन्होंने पेपर वगैरह चेक किए, ये भी इनकी किस्मत अच्छी कि वहाँ पे चेक कर लिए, कहीं घर आके नहीं चेक किए। तो दोबारा उसके पास गए तो उसने कहा जी अभी तो ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आइए। ब्रेक के बाद गए तो वो कहते जी आप अभी तक गए नहीं आप लोग यहाँ से। और जब उन्हें बताया कि आपने खुद कहा था कि इधर रुको, तो वो कहने लगा जी अब वो जो बंदे थे जिन्होंने स्टैंप लगानी थी, जिनकी गलती है वो तो घर चले गए हैं। ये 12 बजे तक ऑफिस होता है, कोई टाइम का बताया, तो आप सुबह आ जाइए। अब ये 450 किलोमीटर दूर गए हुए लोग, वहाँ पे बहरहाल इनका ऐसे लड़की का कहना था कि हमने जो भी है किसी तरह वो स्टैंप लगवा तो ली, लेकिन वो बंदा इतना गलत तरीके से, इतनी बदतमीज़ी के साथ पेश आया कि तकलीफ़ हुई। होता ये है कि आप अपने सफारत खाने में जाते हैं, तो खुशी होनी चाहिए कि ये हमारी एम्बेसी है और अगर जो भी लोग वहाँ पे बैठे हों, वो अच्छे तरीके से आपसे डील करें, तो इसमें मेरा ख़्याल है कि उनकी भी इज़्ज़त होती है। मुझे याद है, ये पहले पाकिस्तानी एम्बेसी बोन में हुआ करती थी और मैं भी किसी काम के सिलसिले में वहाँ पे गया एक दफ़ा, पुरानी बात। तो वो एक साहब आए, पता नहीं उनका क्या लेना-देना था इनके साथ। उन्होंने आके इनको जी 4 की गालियाँ निकाल दी। हम वहाँ पे देख रहे हैं बैठे हुए कि हमारी बारी आए, हम क्योंकि उस वक़्त पाकिस्तानी नेशनल थे हम। तो वो साहब जी दरवाज़ा बंद किया, छोटी-सी खिड़की सी थी और वो गायब हो गए। अब सब लोग बैठे हुए हैं कि साहब बहादुर किधर गया? साहब बहादुर को 2 घंटे बाद आया।
اس کو میں نے کہا کہ سر دیکھیں، گالیاں آپ کو اس نے نکالی تو ہمارا کیا قصور ہے؟ وہ کہنے لگا جی آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ نے اس کو روکا کیوں نہیں، یہ ہمارا قصور ہے کہ آپ کو جب وہ گالیاں نکال رہا تھا تو آپ اسے باہر لے جاتے، اسے منع کرتے کہ صاحب کو آپ گالیاں کیوں دے رہے ہیں۔ تو ہماری جو آپ پنجابی میں کیا لے کے دیہڑی کر دی، ذہنی ٹینشن علیحدہ، پریشانی علیحدہ، کیا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہم ہیمبرگ سے گئے ہوئے تھے تو جو لوگ جرمنی کو جانتے ہیں یہاں سے بون جانا کتنا فاصلہ ہے سب کو پتہ ہے۔ تو جو بھی میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اچھے ایمبیسی میں لوگ بیٹھے ہوں گے، یہ جو ایمبیسی میں خاتون ہے آج کل سفیر ہے، بڑی اچھی عورت ہے، پچھلے دنوں یہاں ہیمبرگ بھی کسی پروگرام میں آئی ہوئی تھی، مجھے بھی دعوت تھی، میں جا نہیں سکا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اخلاقی حالت یہ بہتر کریں۔ ٹھیک ہے ہم معاشرے طور پہ اخلاقی طور پہ برباد ہو چکے ہیں، لیکن جس معاشرے میں آپ آ کے رہتے ہیں جرمنی میں، ان کے ذرا دفتر جائیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کچھ بندہ یہاں سے سیکھ لیتا ہے، ہمیں نہیں سکھایا گیا، ہمیں یہ سکھایا گیا کہ تھوڑی سی بھی طاقت آ جائے تو انسان کو انسان نہیں سمجھنا، مگر جہاں بھی آپ آئے ہیں یہاں پہ تو انسانیت کا سبق دیا جاتا ہے، یہاں پہ تو اخلاقیات سکھائی جاتی، یہاں پہ تو آپ روزانہ دیکھتے ہیں ان کی پولیس ہے، کوئی بھی محکمہ ہے، کوئی ادارہ بھی ہے، آپ بھی جاتے ہوں گے رات ہاؤس وغیرہ، ظاہر ایمبیسی والے بھی جاتے ہوں گے، کوئی نہ کوئی کام ان کو پڑتا ہوگا کسی نہ کسی جرمن دفتر میں، تو وہاں دیکھیں کہ وہ کس طریقے کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو بندہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے۔ وہ کہتے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے قسم ہی کھائی ہوئی ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے، جو ہمارا معاشرہ جس طرح برباد ہو چکا ہے اسی طرح ہی ہم نے دوسرے ممالک میں جا کے بھی سب کچھ کرنا ہے۔ جو اچھے لوگ ایمبیسی میں بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، مجھے یاد ہے میرے ایک دوست تھے ہیمبرگ میں، چند سال پہلے ان کے سسر کی وفات ہوگی، ہفتے کا دن تھا، تو انہوں نے فرینکفرٹ سے پلین لینا تھا، تو ٹیلی فون کیا کہ یہ مسئلہ ہے، تو جمعے کو انہوں نے فون کیا کہ ہم نے وہ ویزے لگوانے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ ہفتے کو آ جائیں کیونکہ آپ کی سسر کی وفات ہوئی ہے اور ہمارا ایک بندہ یہاں پہ آئے گا، وہ آپ کو، یہ پاکستانی کونسلر کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے یہاں سے جہاز پکڑنا ہے تو آپ کو ویزے لگا کے دے دے گا۔ اس نے لگا کے ہفتے کو یہ گئے، انہوں نے ہفتے کو ویزے لگا کے دیے، وہیں سے یہ ایئرپورٹ پہ گئے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دل میں درد ہے، یہ نہیں ہے کہ سارے وہاں پہ، جس طرح ایک بندے کی میں نے مثال دی، مگر پورے سفارت خانے کے عملے کے لیے ایک پیغام ہے۔ میں کسی کے اوپر یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ غلط ہے یا ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی مدد آپ کر سکتے کرنی چاہیے آپ۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ جو تکلیف آپ دوسرے کو دے رہے اگر آپ کو وہ ملے تو پھر کیا آپ کے اوپر گزرے گی۔ اس لڑکی نے بڑا اچھا کیا، یہ پروگرام کیا سوشل میڈیا پہ، میں نے تو دیکھا پورا، میں نے سنا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، مگر میں نے اس لیے سنا جب جرمن ایمبیسی کی بات اس نے کی تو پھر مجھے افسوس بھی ہوا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ اس ٹائم بول گئے ہیں غلطی آپ کی ہے، آپ نے نہیں غور کیا، تو اسی وقت بجائے اس کے کہ آپ کہتے ہیں میں بریک پہ جا رہا ہوں، ان کا وقت ضائع کرتے، آپ کہتے جی سب سے پہلے آپ کی ایک اسٹیمپ ہی لگانی تھی نا، اور کیا کرنا تھا۔ لیکن جو افسری دل میں بڑی دل میں گھسی ہوئی ہے وہ مصیبت بنی ہوتی ہے۔ یہاں پہ میرے کافی تعلقات رہے ایمبیسیوں میں، فرینکفرٹ کونسلٹ میں بھی، یہاں برلن میں بھی، بڑے بڑے اچھے لوگ تھے یہاں پہ، لیکن دن بہ دن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسے رویے کیوں آ رہے ہیں۔ اور میں جو برلن میں یا کسی بھی ملک میں سفارت خانے کے لوگ بیٹھے ہوں ان کو یہ میسج دوں گا کہ خدا را ان لوگوں سے سیکھ لیں، یہ مسلمان نہیں ہیں آپ جس ملکوں میں آئے ہوئے ہیں، اور آپ بھی ان ملکوں میں خوش ہوتے ہیں، آ کے ترجیح دیتے، 2 سال آپ یہاں پہ رہیں گے، 3 سال رہیں گے، پھر آپ کی ٹرانسفر ہو جائے گی، کتنی دیر، ہمیشہ کے لیے تو آپ نے رہنا بھی نہیں ادھر کہیں۔ میں جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں سب بدل گئے، سب چلے گئے، نئے آئے یہ بھی چلے جائیں گے۔ لیکن اپنی اخلاقی حالت کو ہمیں درست کرنا ہوگا، لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کے بیٹھے، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے،
ہر بندے کا احساس کریں، کوئی دور سے آیا نزدیک سے آیا، اپنا جس کام کے لیے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کام کی آپ کو تنخواہ دی گئی ہے، اب فرض کریں آپ پاکستان میں ہیں تو وہاں بھی آپ افسر ہیں، مگر وہاں کا ماحول اور ہے، یہاں کا اور ہے، یہاں کا سسٹم اور ہے۔ تو میں اپنے تمام ایسے جن ممالک میں بھی ہمارا پروگرام سنا جاتا ہے، برلن کی بات نہیں ہے، لندن میں بھی بڑے بڑے اچھے آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں ایمبیسی میں، خدمت کے جذبے کے ساتھ۔ میں بھی ایک دن کسی کام سے گیا تھا، بڑی اچھی طریقے سے انہوں نے رسپیکٹ اور اچھے طریقے سے ڈیل کیا۔ تو آپ صرف وہ سفیر ایک نہیں اوپر، آپ سب پاکستان کے سفیر ہیں، اور جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں کام کروانے، انہیں بھی تحمل اور آرام سے بات کرنی چاہیے، جس طرح وہ بون والی بات میں نے سنائی، بلڈ پریشر نہیں ہائی کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں وہ بیچارے کو کتنے چکر لگوائے کہ وہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، کوئی نہ کوئی تو تکلیف ہوئی ہوگی نا۔ تو ضد بازی ضروری نہیں ہوتی، لوگوں کا کام ضروری ہے۔ یہ ایک میسج آپ سب کے لیے ہے، اچھا لگے تو کامنٹس میں لکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔